أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ مولانا العظیم. کل درس قرآن کے سلسلے میں پہلا بیان ہوا اور اس میں قرآن مجید کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں اور علمی باتیں، قرآن کی سورتوں کی تعداد اور کچھ بنیادی اصطلاحات کا ذکر ہوا. آج بھی قرآن کے بارے میں کچھ آداب کا بیان ہوگا، کچھ علمی اصطلاحات کا بیان ہوگا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے لیے کوئی 30 کے قریب آداب لکھے ہیں. ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کو طہارت کے ساتھ لیا جائے. آدمی باوضو ہو تو قرآن کو ہاتھ لگائے، پاکیزہ ہو ہاتھ لگائے. دوسرا یہ لکھا ہے، میں کچھ اس میں بیان کروں گا یہاں، کہ قرآن مجید کے آداب میں سے یہ ہے کہ قرآن کو اونچی جگہ پر رکھا جائے، گود میں رکھا جائے یا کسی ایسی جگہ رکھا جائے کہ زمین کی سطح سے اوپر ہو، زمین پر نہ رکھا جائے، زمین پر نہ رکھا جائے. ایسے ہی لکھا ہے کہ قرآن کی حرمت کا تقاضا یہ ہے، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آدمی کے لیے ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر پڑھے اور صاف ستھرے لباس کے اندر بیٹھ کر پڑھے. قرآن پڑھتے پڑھتے اگر کوئی کام پیش آئے تو قرآن کھلا چھوڑ کر نہ اٹھے، قرآن کے صفحوں کو بند کر کے احترام کے ساتھ اس کے بعد اس سے اٹھا جائے. یعنی یہ نہ ہو کہ قرآن ہمارا انتظار کر رہا ہو کہ کوئی آئے گا مجھے پڑھے گا، ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. ایک یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی پڑھائی سے جب ہم فارغ ہوں تو قرآن کو رکھتے ہوئے بھی ادب کا خیال رکھیں، کوئی اور کتاب اس کے اوپر نہ رکھیں، چاہے دینی کتاب کیوں نہ ہو. قرآن کو سب سے اوپر رکھا جائے، باقی کتابیں اس کے نیچے رکھی جائیں، قرآن نیچے نہ رکھا جائے. اور جب بھی اس کی تلاوت ہو تو آغاز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جائے. یہ بھی قرآن کے آداب میں سے ہے. یہاں پر بھی جب ہم سورۃ فاتحہ سے قرآن کا درس شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے حوالے سے چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ایک جملہ ہے جس کے لیے قرآن کے اندر اشارہ موجود ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے اس شیطان سے جو مردود ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا جملہ جو ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ قرآن کے اندر موجود نہیں، البتہ اس کا حکم موجود ہے.
جب کبھی انسان قرآن کی تلاوت کرے تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ پہلے پڑھے۔ بعض حضرات نے تو اس کو واجب لکھا ہے، اگرچہ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ مسنون ہے، سنت ہے، باعث اجر اور ثواب ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جو دنیاوی اور دینی کام ہیں ان کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کا تو حکم ہے، جیسے اس کی تفصیل میں ہم بیان کریں گے بسم اللہ کی تفصیل میں، لیکن ہر جگہ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم خصوصیت سے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، جب بھی ہم آغاز کریں تو اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر تلاوت شروع کریں۔ اور اگر دوران تلاوت کوئی صورت مکمل ہو اور ہم دوسری صورت شروع کرنے لگیں، جیسے صورت فاتحہ مکمل ہوئی، اب صورت بقرہ شروع کرنے لگے ہیں، تو پھر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، پھر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ ویسے ورد کے طور پر، دعا کے طور پر اس کا پڑھنا جو ہے یہ باعث ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کا باہم جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اور ایک آدمی کو بہت شدید غصہ آیا، اتنا غصہ کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا، اس کی آواز بھاری ہوئی اور اس کے رگ پھولنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک جملہ جانتا ہوں، اگر اس جملے کو یہ آدمی دہرا لے تو یہ آدمی اس تکلیف سے اور اس کیفیت سے نکل جائے گا، اور وہ جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا۔ کہ غصے کی جو کیفیت ہے یہ تکلیف ایک تو فطری ہے، لیکن جب انسان کے لیے وہ تکلیف کے درجے کو پہنچے تو وہ شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شیطان ایک ایسی غیبی مخلوق ہے جس کے ساتھ ظاہری اسباب لے کر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس غیبی اور باطنی مخلوق کا مقابلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باطنی قوت کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کے لفظ کے ساتھ بھی احادیث کے اندر دعا موجود ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کسی جگہ جا کر کسی مکان پر ٹھہر جائے اور یہ وہاں یہ دعا پڑھ لے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تبارک و تعالی وہاں موجود شرور سے اس آدمی کی حفاظت فرما دیتے۔ ایک صحابی ہے حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بدن میں ایک جگہ درد ہے، ایک زمانہ ہو گیا جب سے میں مسلمان ہوا مجھے تکلیف درد ہے، مجھے تفسیر قرطبی میں روایت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ آپ جس جگہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھیں اور پھر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد و احاذر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرما دیں گے۔ بہرحال اعوذ تعوذ کے ساتھ دعاؤں کا ذکر جو ہے یہ احادیث میں موجود ہے۔ یہ جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ کے ساتھ قرآن کے اندر نہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے اس کو پہلے پڑھا جائے۔ بہتر ہے کہ آج ہم اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیں۔
تو اعوذ عوض سے ہے. ہم اردو میں ایک لفظ عام استعمال کرتے تعویذ کا، فلاں صاحب تعویذ کرتے ہیں، فلاں صاحب تعویذ کرتے ہیں. تو تعویذ بھی اسی مادے سے، عین واو ذال، جس کا معنی ہے پناہ میں آنا، پناہ میں آنا. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. عیاذ امام قرطبی فرماتے ہیں ملجا کو، پناہ گاہ کو عیاذ کہتے ہیں. تو اعوذ کا معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کا سہارا لے کر، اللہ کا سہارا لے کر میں پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم. تعویذ کو بھی تعویذ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ ان شرور سے مجھے پناہ مل جاتی. تعویذ کا شرعی حکم کیا ہے کسی اور موقع پر انشاءاللہ، بلکہ آگے سورۃ فاتحہ کے ناموں میں انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. بہرحال یہاں اس لفظ کی پہچان کے طور پر اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ تعویذ کا لفظ بھی اسی سے ہے، جس کا معنی ہے پناہ میں آنا. تو اعوذ باللہ کا معنی میں اللہ کا سہارا لے کر پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم. شیطان شطن سے ہے، شطن کا معنی دوری کے ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ایک مخلوق کا نام ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. یا شیط سے ہے جس کا معنی ہلاکت کے ہے، ہلاکت. وہ اس کی ساری زندگی ہلاکت سے بھری ہے، بلکہ جو اس کی پیروی پر چلتا ہے وہ بھی ہلاکتوں کا مسافر ہو جاتا ہے اور راہی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں. مراد اس سے وہ ذات ہے، وہ مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے مقابلے میں اللہ کے عذاب تک لوگوں کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان، ابلیس جس کو کہتے ہیں. رجیم رجم سے ہے، رجم کا معنی کنکر مارنا، کنکر مارنا اور پتھر مارنا کسی کو. محاورے میں اس کا ترجمہ دھتکارنے کے بھی کیا جاتا ہے. تو شیطان کو بھی دھتکارا گیا ہے اللہ کی رحمت سے، اس لیے اس کو رجیم کہتے ہیں. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہو گیا میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے سہارے کی، شیطان مردود سے، اس شیطان سے جس کو دھتکارا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو جملہ ہے یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے. سورہ نمل میں تو اس بات میں اتفاق ہے کہ سورہ نمل میں یہ آیا ہے اور یہ وہاں قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. البتہ اس کے علاوہ یہ ہر صورت کے آغاز میں ایک صورت اور دوسری صورت کے فاصلے کے طور پر لکھا جاتا ہے کہ یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ صورت مکمل ہو گئی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا کہ پچھلی صورت مکمل ہو گئی اور نئی صورت شروع ہو گئی. تو یہ ہر صورت کا ایک عنوان ہے اور دو صورتوں کے درمیان ایک امتیازی فاصلہ ہے. اب یہ جو امتیازی فاصلہ ہے یہ ہر صورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک علمی بحث ہے. اس کے اندر ہمیں میرے خیال میں اس حلقے میں زیادہ اس میں پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بہرحال یہ رائے موجود ہے کہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. ایک علمی رائے ہے، ایسے بھی ہے. جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ سورۃ فاتحہ کا یہ باقاعدہ حصہ نہیں ہے، بلکہ جیسے سورت
باقی صورتوں کے آغاز میں اس کو لکھا جاتا ہے، ایسے صورت فاتحہ کے ساتھ بھی شروع میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر باعث خیر اور باعث اہمیت کام جو ہے اس کو اگر بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو اس کی برکت کٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہم جو بھی کام کریں بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، بسم اللہ کے ساتھ شروع، اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ اس میں ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، دوسرا اس میں گویا انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پوری عاجزی کھول کے رکھ دیتا ہے کہ اے اللہ جو کچھ ہے یہ اتنا بڑا ایک اقدام اور میں کرنے لگا ہوں اور اتنے بڑے کام میں ہاتھ ڈالنے لگا ہوں، یہ میرا کچھ بھی نہیں، یہ تیری توفیق سے ہوا، اتنی بڑی نعمت سے میں لطف اندوز ہو رہا ہوں یہ تیری وجہ سے ملا، یا اتنی بڑی آزمائش مجھ پر آنے لگی ہے یہ کسی اور کے طاقت میں نہیں تھا، یہ تیرا امر تھا اس لیے ایسا ہوا۔ انسان اپنی مکمل عاجزی اللہ کے سامنے رکھتا ہے اس کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے سوار تھے، جس کو ردیف کہتے ہیں، تو اس صحابی سے کہا کہ جب سواری پر بیٹھے تمہیں ٹھوکر لگے تو کبھی شیطان کو جو ہے نا برا مت کہو، تعیس الشیطان، برباد ہو شیطان، ایسا مت کہو۔ تم تو شیطان کو برا کہتے ہو لیکن وہ اندر سے پھولتا ہے یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو جاتا اپنے اس میں، اور سمجھتا ہے کہ میری قوت تھی جس نے اس کو اتنی پریشانی میں ڈالا۔ اس لیے جب تمہیں ٹھوکر لگے تو تم کہو بسم اللہ، تو شیطان مکھی کے برابر، مچھر کے برابر سکڑ جائے گا، وہ اپنی جو ہے نا اپنے تکبر کو بھول جائے گا کہ اس کی ابھی بھی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی طرف۔ اس لیے ہر کام کے آغاز میں، ہر اقدام پر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ کہے، بسم اللہ کہے۔ اور بسم اللہ کا معنی ہی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت سے اس کام کو کر رہا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے اس کام کو شروع کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کا پڑھنا بھی بہت بڑی برکت والی بات ہے، بہت شان والا کام ہے، اس لیے اس کے آغاز میں بھی بسم اللہ ہے۔ با کا معنی مدد کے، برکت کے، اسم نام کو کہتے ہیں۔ اللہ کا لفظ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اللہ کا نام ہے۔ الرحمن الرحیم عربی میں کہتے ہیں عام الرحمہ تام الرحمہ۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت عمومی ہو، مسلمان کو بھی مل رہی، کافر کو بھی مل رہی، سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں، دنیا میں سب کو اللہ کی رحمت مل رہی ہے۔ اور تام الرحمہ، رحیم کا معنی تام الرحمت کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کامل ہے کہ مسلمان کو آخرت میں ملے گی، لیکن جس کو ملے گی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی جھولی میں کوئی ناگواری ہوگی ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت جو اس کی شامل حال ہو گئی اس رحیم ذات کی۔ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے بھی دے، مانگے بھی دے، کوئی مانگے اس کو بھی دے، کوئی نہ مانگے اس کو بھی دے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زندگی مانگی تھوڑی، اللہ نے دے دی۔ اللہ سے ہم نے کب مانگا تھا کہ آنکھیں سلامت دے دے، اللہ نے دے دی۔ قوت سماعت دے دے، قوت گویائی دے دے، یہ تو پیدائشی نعمت ہیں جو اللہ نے ہمیں دے دی تھی بن مانگے۔ رحمان جو ہے مجھے بھی دی، آپ کو بھی دی، کافر کو بھی دی، اللہ کے باغی کو بھی مل گئی، عام رحمت ہے اللہ کی۔ اور رحیم وہ ذات ہے جو مانگنے سے دیتا ہے،
مانگنے سے دیتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت سے جو بہت سی رحمتوں والا ہے اور زبردست رحمتوں والا ہے، جو سب پر مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عام ترجمہ مشہور اس کا یہی، کیا کرتا ہوں اس کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ ہر کام کی مناسبت سے کوئی لفظ جس کو علمی زبان میں کہتے ہیں مقدر مانا جاتا ہے، فرضی طور پر نکالا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ ہم قرآن کی تلاوت شروع کر رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام پہلے لیا جائے، شروع کا لفظ بھی بعد میں بولا جائے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تاکہ اللہ ہی زبان کھلے تو پہلا لفظ اللہ ہی کا نکلے، اللہ کا نکلے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہمارا یہ درس انشاءاللہ شروع ہو گیا۔ سورۃ فاتحہ کے نام پر کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے، چونکہ وقت ہو گیا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔